6 سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گی جو میں نے پڑھی اور مجھے بہت ہی وہ بات صحیح بھی لگی اور اچھی بھی لگی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہم اس مہینے میں کرتے کیا ہیں۔ میلاد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میلاد شریف کرواتے ہیں اور پھر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں سڑکوں پہ، اور اس میں اب تو روضہ رسول کا ایک ماڈل بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرتے ہیں، پھر لائٹننگ کرتے ہیں گھروں پر بھی، گلیوں پر بھی، اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہم کرتے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میلاد منائیں، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ منائیں۔ نعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نعتیں پڑھیں آپ، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ان نعتوں میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اور وہ نعتیں لاؤڈ سپیکر پہ نہ پڑھی جائیں کہ خواتین کی آواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہو، جیسے کہ ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، لیڈیز آتی ہیں پڑھتی ہیں اور پورا فل میک اپ کر کے، اور اس طرح سے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل مخالف ان کا حلیہ ہوتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں ثواب کی نیت سے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا ان کو ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سوچنا سمجھنا بھی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو میلاد منائیں، لیکن جس کا میلاد منا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ ہم ان کو بھی منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے۔ وہ جھنڈیوں سے نہیں مانیں گے، وہ جلوس نکالنے سے بھی نہیں مانیں گے، وہ بازار سجانے سے بھی نہیں مانیں گے، وہ تب بھی نہیں مانیں گے جب آپ ان کے لیے جلوس نکالیں گے اور روضہ رسول کا ماڈل بنائیں گے۔ ان چیزوں سے وہ نہیں مانیں گے، وہ صرف ایک چیز سے مانیں گے، اور وہ ہے ان کی اطاعت اور اتباع۔ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانیں گے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے۔ تو ان کو منائیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہوں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں ہی اگر آپ نے اس کو منانا ہی ہے تو آپ اس طرح منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کے لیکچرز اٹینڈ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کن کن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور کن پر نہیں عمل کر رہے ہیں۔ جہاں آپ کا عمل ویک ہے اس کو آپ دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں اس مہینے میں، ویسے تو سارا سال، لیکن اگر آپ نے ربیع الاول کا مہینہ منانا ہی ہے تو اس طریقے سے منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درودوں کے تحفے بھیجیں۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اور سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی اپنی جو تھی وہ تبلیغ میں گزاری، وہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں گزاری، بلکہ سکھانے میں گزاری۔ تو پھر ہمیں بھی آپ کی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے جس سے سنت کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ سنتیں تو مان لیتے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ جوتا پہنتے ہوئے کون سا پاؤں آگے کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ سنت جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی اور جس کی آپ ہمیں نصیحت بھی کر کے گئے، تو وہ تو ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے۔ تو آئیے اس جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اور ہم نے قرآن کو سکھانا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جتنا ہمیں آتا ہے کہ جن تک یہ نہیں پہنچ پا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں آپ لیسن سٹارٹ